سیدنا بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے, اذان دیا کرتے تھے. ان کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا. ان کا جو مالک تھا, ان کا جو اونر تھا, وہ ان کو ریت پہ گھسیٹتا تھا, چھاتی پر پتھر رکھتا تھا, اور وہ پھر بھی کہتے تھے. اور جب بعد میں صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ احد کیوں کہتے تھے, تو انہوں نے کہا مجھے اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں تھا اسلام کے بارے میں, مجھے دین یہی پتا تھا کہ اللہ ایک ہے, بس اس کے علاوہ مجھے دین کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو جو پتا تھا بس وہی بولتا تھا. تو ان کو بہت مارا گیا, بہت پیٹا گیا. تو جو ان کا مالک تھا وہاں پہ ابو بکر صدیق آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا بلال کو آزاد کروں گا. انہوں نے کہا بتاؤ کتنے لوگ اس کے لیے. تو اس نے کہا کہ جی اس کے لیے, یہ اس کے لیے, کیونکہ اس ٹائم پہ نا سیدنا بلال کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ تقریباً مرنے کے قریب تھے. اتنا ان کو مارا پیٹا گیا, لوگ لوہان کر دیا, ریت پہ گھسیٹے گئے, پتھر مارے گئے, مطلب بہت بری حالت میں تھے, بالکل مرنے کے قریب تھے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کتنے جو نا مانگتے ہو اس کے لیے. اس نے کہا 10 دینار. 10 دینار سے 10 گولڈ کوائنس. تو سیدنا ابو بکر نے فوراً جیب سے نکالے اور منہ پہ مارے, یہ لو. تو ان کو آزاد کیا. تو وہ اپنے ہاتھوں میں نا وہ 10 دینار ایسے اوپر نیچے کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اگر ایک بھی مانگتے میں تمہیں دے دیتا, کہ تم نے 10 دے دیے, تم نے یہ تو مرنے کے قریب تھا, میں تو اس کو 1 دینار میں بھی بھیج دیتا, تم نے 10 پہ مطلب تمہیں میں نے بیوقوف بنایا. سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ بیوقوف تم ہو, کیونکہ تم اگر مجھ سے 100 مانگتے میں 100 میں بھی لے لیتا. اور سیدنا ابو بکر کہتے تھے کہ بلال میرا سید ہے, بلال میرا آقا ہے. اور عمر بن الخطاب کہتے تھے کہ ابو بکر سید ہی, ابو بکر میرے سید ہیں اور بلال ان کے بھی سید ہیں. یعنی یہ وہ چیز تھی کہ غلام کو کہاں پہنچا دیا اسلام نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے نا, صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ غم کی سچویشن کبھی تاریخ میں نہیں آئی. عمر بن الخطاب اتنے جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا اگر کسی نے کہا نا کہ نبی کی وفات ہوئی ہے میں گردن اڑا دوں گا. خبردار کسی نے کہا فوت ہے, کہ وہ فوت نہیں ہوئے, وہ چلے گئے ابھی کچھ مطلب دیر کے لیے گئے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے, وہ واپس آئیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے نہیں اٹھایا. وہ نا مطلب جوش میں یہ کہہ رہے تھے, ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ, اور کہا کہ تم میں سے جو شخص اگر تو کوئی نبی کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ نبی فوت ہو چکے ہیں, اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لو کہ اللہ الحی ہے لا یموت, اللہ کو موت نہیں آتی. تو لوگوں کو بتایا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ, اللہ تو ہے, لائف ول گو آن. تو صحابہ کہتے ہیں سب سے پینفل ڈے ہمارے لیے تھا. ظہر کی نماز کا وقت آیا, سیدنا بلال نبی کی مسجد پہ چڑھ جاتے ہیں اذان دینے, ایز پر یوزول اذان دینے گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. آگے نہیں بول سکے, دوبارہ سٹارٹ کیا, دوبارہ اشہد ان محمد پر, پھر رک گئے, تیسری دفعہ سٹارٹ کیا, پھر رک گئے. آپ کا معمول پتہ کیا تھا, جب بھی آپ اذان دیتے تھے نا تو آپ مسجد نبوی میں مسجد کے اوپر چڑھ جاتے تھے, اذان دیتے تھے, لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے, تو مسجد کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بالکل نیچے تھا, تو اشہد ان محمد پر نیچے دیکھتے ہوتے تھے, اذان دیتے ہوئے نیچے دیکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ہوتا تھا کہ اشہد ان محمد پر باہر نکلتے تھے. تو آج آپ اذان دے رہے ہیں لیکن اشہد ان محمد پر کوئی باہر نہیں نکل رہا, تو آپ سے اذان نہیں دی گئی. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق آئے, انہوں نے کہا بلال بیٹھ جاؤ, اور باقی اذان انہوں نے دی. سیدنا بلال نے کچھ دن گزرنے کے بعد, اچھا انہوں نے اس کے بعد اذان دینا چھوڑ دی, انہوں نے کہا میں اذان نہیں دے سکتا. کئی دن گزر گئے, سیدنا بلال نے اذان نہیں دی. پھر ایک دن ابو بکر صدیق کے پاس آئے. اس ٹائم تک سیدنا ابو بکر جو تھے وہ خلیفہ نامینیٹ ہو چکے تھے. تو کہا کہ اے امیر المومنین آپ سے ایک گزارش ہے. جی بلال فرمائیے کیا گزارش ہے. کہا گزارش یہ کہ آپ مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں. تو کہا بلال کی کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا میں یہاں رہ نہیں سکتا. کیا ہو گیا بلال. امیر المومنین اٹس ٹو پینفل, یہ بہت پینفل ہے, میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. جب تک نبی تھے میں یہاں ٹھیک تھا, لیکن اب مجھے جانے دیں, اللہ کی راہ میں نکلنے دیں, چاہے میں دین کا علم سیکھوں, دین کے کام کروں, جہاد فی سبیل اللہ کروں, مجھے چھٹی دے دیں. تو سیدنا ابو بکر نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلال, تمہیں کیسے جانے دیں ہم. تو انہوں نے کہا ایک میری سوال کا جواب دے دیں, آپ نے مجھے آزاد کیا تھا, میں ہمیشہ آپ کا احسان مند ہوں, لیکن سچ سچ بتائیے اگر آپ نے مجھے آزاد اپنی ذات کے لیے کیا تھا تو میں یہاں رک جاتا, لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو خدا کی قسم مجھے جانے دیں. سیدنا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے بلال, اگر ایسی بات ہے تو جاؤ. سیدنا بلال نکل گئے اور سال گزر کے غائب ہیں, سین سے غائب ہیں. عمر یعنی ابو بکر صدیق فوت ہو جاتے ہیں. عمر بن الخطاب کی خلافت آتی ہے, جروسلم فتح ہوتا ہے. وہ واقعہ آتا ہے نا جو اونٹ کے اوپر آپ نے اپنے غلام کو بٹھا کے خود پیدل چلے تھے, تو وہاں چلے جاتے ہیں, جروسلم فتح ہوتا ہے, مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے. اس دن سیدنا بلال جروسلم میں تھے, وہ ادھر ہی تھے, بیت المقدس میں تھے. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ جی جروسلم مسلمانوں کے ہاتھ آ کے, سب نے کہا بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے. کہا سیدنا بلال آپ اذان دے دیں. پہلی دفعہ بیت المقدس میں اذان ہو رہی ہے. کہا سیدنا بلال آپ اذان دیں, آپ نبی کے مؤذن ہیں. سیدنا بلال نے انکار کیا, میں نہیں اذان دے سکتا. صحابہ نے بہت پوچھ کیا پلیز اذان دے دیں, پلیز اذان دے دیں. پھر بڑا دل پر پتھر رکھ کے وہ اوپر کھڑے ہوئے اور اذان دی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ وہاں موجود تھے نا, سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی, کیونکہ جب وہ اذان سنی نا اتنے عرصے کے بعد ان کو لگا جیسے نبی واپس آ گئے, نبی کا دور واپس آ گیا. کیونکہ یہ اذان
आखिरी दफा नबी जब जिंदा थे तब सुनी थी, जब वो दुनिया में मौजूद थे तब सुनी थी। तो अब दोबारा सुन रहे हैं तो सबके दिल लर्जे हुए थे, सब रो रहे हैं। और ये एजाज सिर्फ सैयदना बिलाल को जन हासिल है कि उन्होंने काबा में भी, मस्जिद नबवी में भी और बैतुल मक़दिस में भी पहली दफा अजान दी, तीनों जगह। और ये 3 मुकद्दस तरीन जगह हैं जहां पे तीनों पे आपने अजान दी हुई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप अजान दी, आप भी इमोशनल हो गए, जाहिर बात है। आप वहां से निकल के डमास्कस चले गए, सीरिया चले गए। सैयदना बिलाल सीरिया चले गए, डमास्कस में कई अरसा वहां गुजर गया। एक दिन कहते हैं रात को मेरी ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहते हैं कि बिलाल क्या नाराज हो मेरे से, इतना अरसा गुजर गया तुम आई नहीं मदीना। तो सैयदना बिलाल कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, कुछ नहीं देखा, मैं बस भागा मदीने की तरफ। जब तो नबी ख्वाब में आ गए। कहते मैं मदीना पहुंचा, सीधा रोजा रसूल पर गया और कहा कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं वापस। और कहा कि मैं आपको नहीं भूला, मैं आप पर दुरूद भेजता हूं, आप पर सलाम भेजता हूं, आपके फैमिली के लिए दुआएं करता हूं, मैं आपको नहीं भूला। अच्छा, आप वहां पे रोजा रसूल पे हैं, रो रहे हैं। इतनी देर में ना किसी ने जाके ये खबर सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दे दी कि भाई सैयदना बिलाल आए। क्योंकि किसी को बता के तो आए नहीं थे, पहले से ऐलान तो करवाया नहीं था कि मैं मदीने जा रहा हूं, वो तो बस उठे और बस पहुंच गए। तो सैयदना हसन और हुसैन ने दोनों ने हाथ पकड़ के कहा कि सैयदी आज अजान आप देंगे। और आप यकीन करें कि इतने अरसे बाद सैयदना बिलाल ने मदीना में अजान दी। और मुर्रखीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि कोई एक आंख भी उस दिन आंसुओं से खाली नहीं थी। लोगों ने जब अजान सुनी ना, उनको लगा जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए। आप सोचें कि ये वो सहाबा हैं जो नबी पर जाने देते थे, ये वो लोग हैं जो स्ट्रेंजर्स थे, ये वो लोग हैं जो अपने दीन पर कायम थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए ये बात बता दी है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। क्या तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो प्यारे नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। और आप अगर सहाबा की जिंदगी उठा के देखें, आप यकीन करें हमें अपने अमाल पे शर्म आती है कि हमारे क्या अमाल, सहाबा का तर्ज अमल क्या था, कितनी नबी से मोहब्बत करते थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि नबी ने फरमाया था कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसी के साथ उठाया जाएगा। सहाबा कहते हैं जिस दिन हमने ये हदीस सुनी ना, हमारे लिए वो दिन हमारा ईद का दिन था। यानी उस दिन हमारी ईद थी, क्योंकि और हमारी खताएं अपनी जगह, हमारे गुनाह अपनी जगह, हमारे मसले अपनी जगह, लेकिन हमें राई बराबर भी शक नहीं था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हमें यकीन था कि हमारी मोहब्बत नबी के साथ सच्ची है। और इसलिए जब उन्होंने ये कहा ना कि हर बंदा उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे मोहब्बत करता होगा, तो हमें इस बात पे खुशी थी कि इंशाअल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाया जाए।